الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، انسان کی زندگی میں عبادت کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ بات اس وقت تک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کو ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ وہ اپنے کمزور اور ناتواں وجود کے ساتھ آسمان اور زمین کی ہر چیز پر حکومت کرتا ہے، اور اس وسیع و عریض کائنات کا ہر ذرہ اس کی خدمت میں مصروف ہے۔ انسان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے فصلیں اگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کائنات کی مشینری کا ہر پرزہ اس کی مدد کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ جانور جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقت کے مالک ہیں، اس کے آگے سرنگوں ہو کر زمین ہموار کرتے ہیں۔ زمین اپنی تمام توانائیاں صرف کر کے بیج میں سے کونپل نکالتی ہے۔ اس کونپل کو پودا اور پودے کو درخت بننے کے لیے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو سورج اپنی کرنیں نچھاور کرتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو بادل اس پر اپنی پونجی لٹاتے ہیں۔ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوا اسے لہلہا کر پروان چڑھاتی ہے۔ غرض کائنات کی تمام قوتیں اپنا سارا زور اس لیے صرف کرتی ہے کہ انسان کی بھوک مٹے اور اس کی زندگی کا سامان مہیا ہو۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے، آپ کو نظر آئے گا کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام خدائی کارندے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر کائنات آپ کی خدمت کرتی ہے اور آپ سے اپنی کوئی خدمت نہیں لیتی؟ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے کا پیدا کرنے والا خدا ہے اور اسی نے اس پورے جہان کو آپ کا خادم بنایا ہے، تو آپ کو ان سوالات کا جواب سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تمام کائنات کو آپ کی خدمت پر اس لیے مامور کیا گیا ہے کہ آپ ایک بلند اور اعلیٰ کام پر مامور ہیں، اور وہ کام ہے عبادت اور بندگی۔ یہی کام ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ قرآن کریم کے اس ارشاد اور اس کی مذکورہ بالا تشریح سے عبادت کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ عبادت اس لیے اہم ہے کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت اس لیے اہم ہے کہ اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ عبادت اس لیے اہم ہے کہ وہ ہمارے اشرف المخلوقات بننے کی وجہ جواز ہے، اور اسی کے بل پر ہم کائنات کی ہر چیز سے خدمت لیتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کے اس فریضے کو انجام نہ دیں تو ہماری مثال اس ملازم کی سی ہوگی جو اپنے مالک سے تنخواہ تو پوری وصول کرے، اس کی مہیا کی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن جب وہی مالک اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ تعمیل کرنے سے انکار کر دے۔ جس طرح یہ ملازم سزا کے لائق ہے، اسی طرح وہ شخص عذاب کا مستحق ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن عبادت کے فریضے کو ادا نہیں کرتا۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو عبادت کو ٹھیک انجام دیتا ہے۔ اس کی مثال اس فرما بردار ملازم کی ہے جس کے آرام و تفریح سے بھی مالک خوش ہوتا ہے۔ جس طرح خالی اوقات میں اس ملازم کی خالی بیٹھنا اور آرام اور تفریح کرنا بھی ملازمت میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح ایک فرما بردار بندے کی عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ پر منحصر نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی کا ہر قدم عبادت بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسا شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے جو روزی کماتا ہے اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہاں تک کہ ہنسنا، بولنا بندگی میں شمار ہوتا ہے۔ بندگی کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کا تابع فرمان سمجھ کر اپنی پوری زندگی اسی کے احکام کے مطابق بنا لے۔ لہٰذا عبادت کسی خاص جگہ، کسی خاص وقت یا کسی خاص کام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خدا کے احکام کے مطابق بنائے ہوئے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے۔ آپ کی تجارت، آپ کی ملازمت، یہاں تک کہ آپ کی جائز تفریحات بھی عبادت ہے۔
بشرطے کہ وہ خدا کے احکام کے مطابق ہو اور نیک نیتی کے ساتھ ہو۔ اور جب کسی قوم کے بیشتر افراد اپنی اجتماعی زندگی کو اس طرح عبادت بنا لیتے ہیں تو زندگی کے تمام کامرانیاں ان کے قدم چومتی ہے، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دین لهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ تم میں